کہ یہ فلسفہ موت و حیات کیا ہے؟ ہم انسان کی زندگی کی ابتدا سمجھتے ہیں جس پیدائش کو، نہ یہ زندگی کی ابتدا ہے، اور جس موت کو ہم انسان کی زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں نہ یہ زندگی کا اختتام۔ اور پھر وصال کیا ہے؟ یار کی ملاقات کو وصال کہتے ہیں۔ تو جس کو آپ موت کہتے ہیں وہ موت نہیں ہے، وہ واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، آپ بینک میں جائیں وہ اکاؤنٹ کلوز کر دیتے ہیں، آپ کی سیلری رک جاتی ہے، پینشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی جتنی بھی مراعات ہیں وہ رک جاتی ہیں، جو کچھ اسے مل رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہاں سے ایصال ثواب شروع ہوتا ہے، وہ جو علم کو نشر کر گیا اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جو جاگنے والی اولاد پیدا کر دے، جو فتحجت بھی نافلۃ لک والی اولاد پیدا کر دے، جو للہ والی اولاد پیدا کر دے، جو اللہ کا ذکر کرنے والی اولاد پیدا کر دے، جو اللہ اللہ کرنے والی اولاد پیچھے تیار کر کے آیا ہو، اس کو فکر نہیں، اسے فرمایا جاتا ہے نم کا نومات العروس، اب تم پہلی رات کی دلہن کی طرح آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، اب تو تیرے اجر و ثواب کا دور ہے، اب آرام کرو۔ جو زندگی گزار گئے مگر زندگی کو مقدم جانا تو ان کی قبر بگڑ گئی، زندگی میں موت کو مقدم جانا تو ان کی موت اچھی ہو گئی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، جو میں نے آیت کریمہ آج کی اس تقریب کی مناسبت سے تلاوت کی، ان دو آیات کریمہ سے ہم اس محفل کی مناسبت سے جس موضوع کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے وہ ہے فلسفہ موت و حیات۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ موجود تو تھا مگر شے مذکور یعنی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان کی موجودگی کا ذکر تو ہو رہا ہے مگر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس دور کی بات اس آیت کریمہ میں ہو رہی ہے یہ وہ دور تھا، یہ وہ عالم تھا، یہ وہ زمانہ تھا، انسان تو تھا مگر اسے کوئی نہ جانتا تھا، وہ قابل ذکر نہ تھا۔ پھر اس زمانے سے انسان منتقل ہوتا ہوا اس زمانے تک پہنچا، اس عالم سے اللہ رب العزت نے اسے منتقل فرمایا اور اس عالم تک پہنچا جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اور پھر اس عالم سے دوبارہ اس کا سفر شروع ہوگا، پھر اسے اس عالم تک پہنچایا جائے گا جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا۔ اب ایک بات میں ابتداءً
عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ زندگی جسے ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت اس انتقال کا نام ہے جو اس عالم لامحدود سے شروع ہوا اور اس عالم محدود تک پہنچا، جہاں انسان رہا کرتا تھا اس عالم کو عالم ارواح کہتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود مجندہ وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ آپ نے اسی عالم کا ذکر فرما دیا، فرمایا بات اسی دور کی، اسی زمانے کی ہے جب انسان تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ تو سمجھ آئی کہ جس دور میں وہ قابل ذکر نہ تھا وہ دور لامحدود تھا۔ جس دور میں انسان غیر معروف تھا وہ دور لامحدود تھا، اور جس دور میں انسان معروف ہونا شروع ہوا اور قابل ذکر شے بننا شروع ہوا تو قابل ذکر تو ہوا مگر یہ زمانہ محدود ہو گیا۔ ہم انسان کی زندگی کی ابتدا سمجھتے ہیں جس پیدائش کو، نہ یہ زندگی کی ابتدا ہے، اور جس موت کو ہم انسان کی زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں نہ یہ زندگی کا اختتام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلسفہ موت و حیات کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جب وہ لامحدود کائنات میں یا عالم میں رہا کرتا تھا، اس وقت الارواح جنود مجندہ، تو وہ روحوں کے عالم میں رہتا تھا اور لشکروں کی کیفیت میں، گروہوں میں، کالونیز میں رہا کرتا تھا۔ فرمایا اس دور میں وما تعارف منها ائتلف، جس روح کو ایک دوسرے کا تعارف ہو گیا، جس روح کو ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن اور تعلق نصیب ہو گیا، ائتلف، وہ اس محدود دور میں آ کر بھی جڑی رہی، اور جس روح کو اس لامحدود دور میں رہ کر معرفت نصیب نہ ہو سکی، وہ اس محدود دور میں آ کر بھی ایک دوسرے کے لیے بیگانہ رہی۔ جو وہاں اجنبی رہا وہ یہاں بھی اجنبی ہے، جو وہاں معرفت پا گیا وہ یہاں بھی معرفت رکھتا ہے، جسے وہاں پہچان مل گئی اسے یہاں بھی پہچان ہے، اور جو وہاں جڑا رہا اللہ رب العزت نے اسے عالم محدود میں لا کر بھی ٹوٹنے نہیں دیا، یہاں بھی جوڑے رکھا ہے۔ اور جو اس عالم میں نہ پہچان سکا نہ جڑ سکا، وہ لامحدود سے محدود میں آ کر بھی اجنبی ہے، نہ اسے کوئی جانتا ہے نہ وہ کسی کو جانتا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کو زندگی کی حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور اس سے قبل میں اس آیت کریمہ کی طرف دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
وہی وہ ذات ہے جس کا ذکر پہلے آیا کہ وہ قادر و مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے موت کو حیات سے پہلے تخلیق فرمایا۔ پوچھا مولا ہم تو سمجھتے تھے کہ پیدائش کے بعد زندگی کا آغاز یہ ہے، اگر دنیاوی نظام کے مطابق آغاز زندگی کا پیدائش سے ہو رہا ہے تو تو اپنی آیت میں موت کی تخلیق پہلے کیوں فرما رہا ہے؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کی آیات کا ربط قائم نہ رہ سکے، اور یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ غلطی سے موت پہلے آ گئی ہو، کوئی ایڈیٹنگ کی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لکھنے لکھانے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی سبٹریکٹ ہو چکا ہو، کوئی ایڈیشن کسی کا ہو چکا ہو، حکم پہلے فرمایا ہو اور لکھنے والوں نے غلطی سے موت پہلے لکھ دی ہو اور حیات بعد میں لکھ دی ہو، تو اللہ رب العزت کی تو نہ شان ہے نہ کلام الہی کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، وہ من و ان اپنے کلام کو اسی طرح بنا دیتا۔ اب جب تمام آیات کو جوڑا، مفہوم کائنات کو جوڑا، زندگی کے مقصد کو جوڑا اور تخلیق موت و حیات کی مقصدیت کو جوڑا، تو سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت پچھلی آیت میں فرما چکا ہے حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس کا مطلب اس وقت انسان تھا مگر عدم میں تھا۔ وہ جو عدم میں تھا وہ انسان صرف وہی جانتا تھا جو عدم میں اپنی آغوش میں رکھے بیٹھا تھا۔ وہ جو عدم میں تھا، ذہن میں رکھ لیں موت اور حیات کیا ہے۔ موت کو عدم کہتے ہیں اور زندگی کو وجود کہتے ہیں۔ جس نے عالم عدم میں اس انسان کو عالم ارواح میں جو چھپا کے رکھا تھا، تو بات ہوئی، فرمایا رب کی نگاہ اس دور پر ہے جب تم نہیں جانتے تھے، خالق تھا مالک تھا وہ تو جانتا تھا کہ میں پیدا کر چکا ہوں۔ اب پوچھا کہ مولا کس حال میں؟ فرمایا ہاں میرا عالم لامحدود تھا، مگر اس میں نے اس انسان کو غیر معروف بنا کے رکھا تھا۔ تو پتا چلا جب تک عالم لامحدود تھا تو انسان غیر معروف تھا، اور جب انسان کو پیدائش کے ذریعے سے معروف بنایا، اس کو عرفان دیا، معروف بنایا، پہچان عطا کی، تو اللہ نے فرمایا جس زمانے میں اب انسان کو معروف کر کے بھیج رہا ہوں وہ زمانہ اب لامحدود نہیں رہا۔ تو پتہ چلا جب زمانہ لامحدود تھا تو انسان بھی لامحدود تھا، جب زمانہ محدود ہو گیا تو وہاں رہنے والا انسان بھی محدود ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا جب میں نے تخلیق کی، میں نے تو اس ترتیب سے ذکر کیا جو ترتیب میری تخلیق میں ہے۔ تو فرمایا میں نے موت کو پہلے بنایا، پھر حیات کو بعد میں تخلیق فرمایا، اور بتایا کہ ہاں یہ میرا نظام ہے کہ پھر اس کے بعد جس کو تم موت سمجھتے ہو اور تم کہتے ہو موت آ گئی، کوئی وفات پا گیا، تو میں اسے انتقال کہتا ہوں، اور کوئی اللہ والا ہو تو اسے وصال کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، انتقال ینتقل انتقالاً، کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک، ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک کائنات سے دوسری کائنات تک، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں۔ اور پھر وصال کیا ہے؟ یار کی ملاقات کو وصال کہتے ہیں۔ یار کی ملاقات کو وصال کہتے ہیں، اور اپنے اصل وطن جہاں سے سفر شروع ہوا تھا
تو جس وطن سے سفر شروع ہو تو اسے اصل وطن کہتے ہیں. تو جہاں کا رہائشی تھا، جہاں کی سٹیزن شپ تھی، جہاں کا رہنے والا تھا، اگر وطن کا رہنے والا سارا سفر کر کے واپس اپنے وطن کو پہنچ جائے، اسے پردیسی نہیں کہتے، اسے صاحب دیس کہتے. اب ہوا کیا کہ یہ انتقال کا پروسیس ہے، یہ ٹرانزیشن کا پروسیس چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں نے اس لامحدود کائنات سے جب بندے کو سفر کروایا تھا، اس کو ٹکٹ کٹوا کر دی تھی، اس کے عالم ارواح کے وطن کا پاسپورٹ اسے تھمایا تھا، اس پاسپورٹ پر اسے اس محدود کائنات میں رہنے کا عرصہ لکھ کر بھیجا تھا. میں نے اس عالم ارواح کے پاسپورٹ میں لکھ دیا تھا کہ یہ لامحدود کائنات کا رہنے والا اس محدود دنیا میں جائے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا، مگر ملک الموت تو ذہن میں رکھنا، اس کو میں 40 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے بھیج رہا ہوں. وہ پوچھتا ہوگا مولا اس کو بتائے گا کون؟ اس نے کہا بتا دیا. تو پھر دنیا میں رہنے کا مزہ ختم ہو گیا. میں چاہتا ہوں محدود دنیا میں رہ کر جو لامحدود دنیا کے ساتھ جڑا رہے گا وہ باخبر رہے گا. جو محدود دنیا میں رہ کر جو اپنے اصل وطن سے جڑا رہے گا اور لامحدود کائنات اور عالم سے جڑا رہے گا، وہ یہاں رہ کر بھی ٹوٹے گا نہیں، منقطع نہیں ہوگا، رہے گا یہاں، خوراک وہاں سے آ رہی ہوگی، باتیں یہاں سے کرے گا، سوز و ساز وہاں سے مل رہا ہوگا، چلے گا یہیں، مزہ وہاں آ رہا ہوگا، رہے گا یہیں، لطف اندوز وہاں سے ہو رہا ہوگا. پھر دوست یہیں بنائے گا، مگر دوست وہی ہوں گے جن کے ساتھ لامحدود کائنات میں رہتا ہوگا. اب زندگی کا مقصد اللہ نے فرما دیا، زندگی کا مقصد محدود عالم میں رہ کر لامحدود عالم کی تیاری کرتے رہنا زندگی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، میں پھر آیت کی طرف آ رہا ہوں، میں ہر چیز جوڑ کے چل رہا ہوں. الذی خلق الموت، اس نے عدم پیدا کیا، والحیات، اس نے وجود پیدا کیا. مولا عدم کیوں پیدا کیا؟ تاکہ عدم سے جوڑ سکوں. وجود کیوں پیدا کیا؟ کہ موجودات سے جوڑ سکوں. پھر پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اپنے پاسپورٹ کو جانے بغیر بن دیکھے تو کام کرتا رہے، اس قابل ہوتا رہے، اور محدود دنیا میں رہ کر لامحدود کے ساتھ جڑا رہے، اور رہے ادھر مگر تیاری اس لامحدود دنیا کے لیے کرتا رہے. اب آگے سنیں، اسی فلسفے کو آگے لے کے چلیں. میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کسی کو 20 سال کی سٹیمپ لگی، بھئی پاسپورٹ تو نہ اس کا یہاں کا تھا، کسی نے سمجھا میرا پاسپورٹ پاکستان کا ہے، وہ سمجھ نہ سکا. کسی نے سمجھا میرا پاسپورٹ یو کے کا ہے، یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، میرا ساؤتھ افریقہ کا ہے، میرا پاسپورٹ سعودیہ کا ہے، میرا امارات کا ہے. وہ اس پہ اتراتا رہا. یہ وہ کہتا رہا میرا پاسپورٹ امریکہ، پاکستان اور اس دنیا کا ہے جو عالم ارواح سے کٹ گیا، جو عالم لامحدود سے کٹ گیا. وہ محدود علم رکھنے لگا اور بات بھی محدود کرنے لگا. جو اسے نظر آتا تھا وہ وہی کہتا رہا، اور جو یہاں محدود کائنات میں آ کر لامحدود سے جڑا رہا، اس کو علم بھی تو لامحدود ملتا رہا، اس کو خوراک بھی تو لامحدود ملتی رہی، اس پہ کرم بھی تو لامحدود ہوتا رہا، اس پر عطا بھی تو لامحدود ہوتی رہی. کوئی پوچھتا رہا یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ بھئی محدود دنیا کا عالم ہوگا، بات بھی محدود کرے گا. بھئی محدود دنیا کا فقیہ ہوگا، بات بھی محدود کرے گا.
اور اگر محدود دنیا کا صاحب نظر ہوگا وہ محدود دیکھے گا. بھئی جو یہاں رہ کر بھی لامحدود ہوگا گفتگو یہاں کرے گا مگر نکات لامحدود آ رہے ہوں گے. قلم یہاں چلائے گا مگر علم کہیں اور سے آ رہا ہوگا. بات یہاں کرے گا موتی کہیں اور سے چھلک چھلک کے آ رہے ہوں گے. دیکھے گا انہیں نظارہ وہاں سے آ رہا ہوگا. کتابیں یہاں کھولے گا علم کہیں اور سے اتر رہا ہوگا. بات یہاں کی کرے گا مگر پہنچ کہیں اور رہی ہوگی. لوگوں کو یہاں بٹھائے گا مگر ان کو حلاوت وہاں کی آ رہی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوا کسی کو 20 سال ملے, کسی کو 30 سال ملے, کسی کو 40 ملے, کسی کو 80 ملے. یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے غور کیا, پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ جو کبھی مجھ سے جڑا رہا پھر عالم بشر میں جا کر محدود کائنات میں رہ کر بھی کبھی کبھی مجھ سے جڑ جاتا تھا, کبھی کبھی یا مجھ سے جڑ جاتا تھا یا ان سے جڑ جاتا تھا جو لامحدود سے جڑے ہوئے ہوتے تھے. ہائے ہائے ہائے. ہر کوئی ڈائریکٹ گرڈ سٹیشن سے نہیں لیتا, نہ ہر کوئی ڈیم سے انرجی ڈائریکٹ لیتا ہے, نہ ہر کوئی گرڈ سٹیشن سے لیتا ہے, نہ ڈیم سے لیتا ہے, نہ ہر کوئی اپنے مرکز سے وہ ڈائریکٹ حرارت کا متحمل ہوتا ہے. کوئی سوئچ سے لیتے ہیں, کوئی ٹرانسفارمر سے لیتے ہیں, کوئی کسی سے جڑ کے لیتے ہیں. اس لیے آل اللہ نے کہا کہ بھائی اللہ کی صحبت میں رہا کرو. پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا اللہ کی صحبت میں رہا کرو, وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے. پوچھا اگر میں اس قابل نہ ہوں تو فرمایا اس کی صحبت میں رہا کرو جو اس کے اسٹیشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں, ہم فتوے لگاتے ہیں. بھئی فتویٰ وہی لگاتا ہے جو محدود ہو جائے. فتویٰ وہ لگاتا ہے جس کی سوچ بھی محدود, جس کا علم بھی محدود, جس کی فکر بھی محدود, جس کا تفکر بھی محدود, جس کا تعقل بھی محدود, جس کا تذکر بھی محدود, جس کی بصیرت بھی محدود, جس کی فراست بھی محدود. انہیں کہا پھر کیا کریں؟ اگر اپنی فراست کام نہیں کرتی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو جب سے آئے ہیں اسی کا نور ہی تقسیم کر رہے ہیں. جیسے بشریت کرنے والے کیونکہ محدود سوچ اور فکر کے حامل تھے, محدود کائنات میں رہتے تھے, انہیں بشر کا ہی پتا تھا, اس لیے بشر کہتے رہے. جو اس وقت بھی لامحدود ہو جاتے تو پھر بشر ختم ہوتا, نور ہی نور. اب کسی نے پوچھا کہ ہاں کہ سلسلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جس پر اللہ رب العزت سٹیمپ لگا دے اور کہے بندے بہت ہو گئی, اب محدود دنیا میں رہ کر مجھے یاد کرتے کرتے بڑی دیر ہو گئی. اللہ دیکھتا ہے جس کی تیاری, کیونکہ ریٹرن ٹکٹ بھی ملنا ہے, اس کو امیگریشن سے بھی گزارنا ہے, وہاں امیگریشن کے آفیسر اس سے سوال بھی کریں گے. اب امیگریشن کا آفس کدھر ہے؟ اسی کا نام تو قبر ہے. امیگریشن کا آفس کدھر ہے؟ اس کا نام قبر ہے. جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے اب سوالات قبر کے قابل ہو گیا ہے. سوال کیا ہوگا؟ فرمایا من ربک کے قابل ہو گیا, چلو آگے بھیجو. ما دینک کے قابل ہو گیا, آگے بھیجو. اگر کوئی پھنس گیا یہاں پر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے دیکھا کہ گوشہ درود میں دن رات دیوانہ وار میرے محبوب پر صبح و شام درود بھیج رہا ہے. پتا چلا جس لمحے وہ درود بھیجتا ہے جن پر بھیجے اگر وہ لامحدود ہیں تو بھیجنے والا اس لمحے لامحدود کیوں نہ ہوگا. جس لمحے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے, منارت السلام میں بیٹھ کر بھیجے,
آج مجلس صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درود و سلام بھیجے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یسلم علی ورد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مومن بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح مجھے لٹا دیتا ہے تاکہ بھیجنے والے کو میں سلام کا جواب دے سکوں۔ بھائی کوئی بھیجتا ہے پھر توقف کرتا ہے، جس کی ساری زندگی یا نبی سلام علیکہ کے لیے گزری ہو، درود و سلام بھیجتے ہوئے گزری ہو، سمجھ لیں کہ جس ذات کا ذکر کریں وہ ذات لامحدود ہو تو ذاکر بھی لامحدود کے چشموں سے پی رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے تیاری ہو گئی، قبر میں پہنچے گا، امیگریشن ڈیسک سے گزرے گا، جب اس سے سوال کرنے والے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ایک تو وہ ہے کہہ دے کہ میں تو حضور کی خاطر ساری زندگی گزار کر آیا ہوں۔ جب ایک وہ ہوگا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دیدار بھی ہو، تشریف آوری بھی ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں امیگریشن والوں اس سے مت پوچھو، میرے سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ اب وہاں پر تیاری کس کی ہوتی ہے؟ جہاں پتہ چل جائے اب امیگریشن میں یہ پاس ہو جائے گا، گزر جائے گا، ٹکٹ کٹ گئی، خرچہ ہو گیا، واپسی کے لیے عازم سفر ہو گیا، تو جس کو آپ موت کہتے ہیں وہ موت نہیں ہے، وہ واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے، وہ اپنے وطن کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بھئی مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، جو تیاری کے ساتھ جا رہا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جا رہا ہو، نہا دھو کر جا رہا ہو، چہرے چمکا کر جا رہا ہو، جو خوش و خرم ہو کر جا رہا ہو، عید کا سما اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہو، اس سے پوچھیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج ملاقات ہونے والی ہے، کہا جن کی خاطر فدا کا ابی و امی کہتا رہا، آج وہ امیگریشن آفس میں جب پوچھے گا تو حضور خود فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس منزل کے لیے، اس کویسچنئر کا جواب دینے کے لیے جس کی تیاری سمجھ لیں 20 سال میں ہو گئی، اللہ فرماتا ہے محدود دنیا میں تجھے زیادہ نہیں رکھتا، 20 سال میں جواب دینے کے قابل ہو گیا، اللہ اسے 20 سال میں بلا لیتا ہے۔ اگر وہ 30 سال میں ہوا، اللہ 30 سالوں میں بلا لیتا ہے۔ اگر اس کے قابل ہوتے ہوتے اس کو 80 سال ہو گئے ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے امیگریشن آفس سے گزارنا ہے، اپنے دیش تک پہنچانا ہے، جب تک تیاری نہیں ہوگی بلاؤں گا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 80 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 30 سال، کسی کی بات 15 سال میں ہو گئی۔ کچھ ایسی ارواح ہوتی ہیں جو جب سے آئی ہیں وہ جڑی رہتی ہیں، اللہ فرماتا ہے اگلے لمحے بلا لو، بات ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ کی تیاری کو 20 سال لگتے ہیں، کچھ کی تیاری کو 40 لگ گئے، کچھ کی تیاری کو 160 لگ گئے۔ فرماتا ہے جس کو میں اپنے دیش میں واپس بلانا چاہوں، میں عرصہ اس لیے گزارتا ہوں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جب تیاری ہو جائے تو پھر کہتا ہوں فرشتوں جاؤ، دیر کیوں کرتے ہو، میرا بندہ تیار ہے، لے آؤ۔ اب یہاں پر لفظ بولا تھا هل أتى على انسان، حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ابن آدم، کبھی ابن آدم کا ذکر آیا، مختلف نام آتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے لفظ انسان کا ذکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس انسان کا ذکر ہو رہا ہے اس لامحدود عالم میں، اس انسان کا مطلب کیا؟ اس انسان کا مطلب کیا ہے؟ لفظ انسان مشتق ہے، اس کا مادہ اشتقاق انس بھی ہے اور نسیان بھی ہے، وہ انس سے بھی ہے اور نسیہ سے بھی، نسیان سے بھی ہے۔ اب انسان کا مطلب کیا ہے؟ انسان اسے کہتے ہیں جو کسی سے محبت کرے، اور انسان اسے کہتے ہیں جو کسی کی محبت میں گم ہو جائے۔ اگر انسان
اس دنیا میں آ کر کسی سے محبت نہ کرے تو اس کی انسانیت ہی نہیں رہتی، وہ انسان ہی نہیں۔ اور جس ذات کی محبت اور عشق میں وہ انسان گم ہو جائے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ جس ذات کی محبت اور عشق میں وہ انسان گم ہو جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو پھر انسان وہ ہوا کہ وہ جب سے اس نے اسے بنایا ہے، لامحدود دنیا میں رکھا ہے، تو انسان وہ ہوا کہ جو لامحدود عالم میں تھا تو تب بھی اسی کی محبت میں گم تھا، اور جب محدود کائنات میں آیا تو تب بھی اسی کی محبت میں گم ہے۔ جو یہاں آ کر اس کی محبت بھول جائے، سمجھ لو اس کی انسانیت ختم ہو گئی۔ اور جو محدود کائنات میں آ کر لامحدود والے رب کی محبت میں جاری و ساری رہے، فنا رہے، قربان رہے، چلتا رہے، سفر کرتا رہے، سمجھ لو کہ محدود کائنات میں آ کر بھی لامحدود محبت والے رب کی محبت میں قائم رہے، سمجھ لو وہ اصل انسان کامل ہو گیا۔ تو جس کی محبت اور عشق میں کوئی گم ہو جائے اسے رب کہتے ہیں۔ اب نسیہ سے بھی ہے پتہ چلا، جو اس یار کی محبت کی خاطر ہر غیر کی محبت کو بھول جائے اسے بھی انسان کہتے ہیں۔ جو اس یار کی محبت کی خاطر ہر غیر کی محبت کو بھول جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ اس عالم لامحدود میں وہ انسان اس لیے غیر مذکور تھا کہ وہاں تو صرف ذکر اس یار کا رہتا تھا، وہاں تو ایک ہی محبت میں فنا تھا۔ پتہ چلا وہ جس محبت میں فنا تھا اس رب کی محبت نے اسے انسان بنا رکھا تھا، اور جب وہ عالم محدود میں پہنچا اور اس کی محبت گھٹنا شروع ہو گئی، جیسے جیسے اس کی محبت کم ہونا شروع ہو گئی اسے بھولنا شروع کر دیا، تو وہ بھولنے والا انسانیت کے درجے سے گر گیا۔ اس لیے جسے محدود دور میں آ کر بھی اللہ کی محبت یاد رہی وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے درجے پہ پہنچ گیا۔ حاضرین محترم، میں نے 2-3 لفظ استعمال کیے تھے۔ جو اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو انتقال کہتے ہیں۔ جو واپس یہاں سے محدود عالم سے پھر لامحدود کا سفر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی انتقال کہتے ہیں۔ اور جس کی عمر اس دنیا میں پوری ہو جائے اسے متوفا کہتے ہیں۔ جس کی زندگی اس محدود کائنات میں پوری ہو جائے اسے متوفا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جتنا اس کی زندگی میں اس محدود دنیا میں رہنا لکھا گیا تھا اس نے اپنی زندگی پوری کر دی۔ جس کی زندگی پوری ہو جائے، جس کا حساب کتاب پورا ہو جائے، جس کا نامہ اعمال کی کتاب مکمل ہو جائے، جو کچھ رزق لکھوا کر لایا تھا وہ بھی مکمل ہو جائے، جتنی زندگی لکھوا کر لایا تھا مکمل ہو جائے، جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے اس کتاب میں لکھوا کر لایا تھا وہ مکمل ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متوفا۔ جس کی زندگی، جس کا اکاؤنٹ مکمل ہو جائے اسے متوفا کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہر متوفا میت تو ہوتا ہے، ہر متوفا جس کی زندگی پوری ہو جائے وہ میت تو ہوتا ہے، مگر ہر میت متوفا نہیں ہوتی۔ ہر متوفا میت تو ہوتا ہے کیونکہ اس پر موت طاری ہو گئی، مگر ضروری نہیں کہ ہر منتقل ہونے والے کا حساب بھی کلوز ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ جس کی زندگی پوری ہو جائے، جس کا حساب مکمل ہو جائے، جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے، وہ میت تو ہے، مگر ہر میت ضروری نہیں وہ ہو کہ جس کا اللہ رب العزت اکاؤنٹ بھی کلوز کر دے۔ فرماتا ہے کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا اکاؤنٹ کلوز کروا کر یہاں سے جاتی ہیں، اور کچھ جانے والے
ऐसे जाते हैं जो चले तो जाते हैं मगर पीछे अल्लाह फरमाता है इसका अकाउंट क्लोज ना करो, इससे सब कुछ मिलता रहेगा। किसी की डेथ हो जाए, आप बैंक में जाएं, वो अकाउंट क्लोज कर देते हैं। आपकी सैलरी रुक जाती है, पेंशन खत्म हो जाती है, वो कहते हैं अब इसकी बेवा को वो एक और फंड मिलेगा, उसकी जितनी भी मराआत हैं वो रुक जाती हैं, जो कुछ उसे मिल रहा होता है वो रुक जाता है, उसके नामा अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। जो फरिश्ते जो उसके अमाल लिख रहे होते हैं वो भी हाथ रोक लेते हैं, इसलिए कि उसका अकाउंट क्लोज हो गए। वो भी मैयत, ये भी मैयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैयत होने में सब एक हैं, मगर कुछ मैयत ऐसी है जो चली भी जाए तो मैं उसका अकाउंट क्लोज नहीं होने देता, क्योंकि वो अपने पीछे वो कुछ कर चुका होता है, वो तो चला जाता है, पीछे अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो उसे मिल रहा होता है। अब यहां मैं इसकी दो दलीलें देकर इस बात को खत्म करूंगा। यहां से इसाले सवाब शुरू होता है। कोई पूछते हैं बात क्या है, फरमाया हाँ वो मर गया। कुछ ऐसे मुंतकिल होते हैं, कुछ ऐसे मिसाल पा जाते हैं, तुम्हें किसने कहा कि वो मर गया? भाई हम तो कहते हैं उसे वस्ले यार मिल गया, वो अपने यार से मिल गया, वो इस आलम से दूसरे आलम में चला गया। वहां क्या होता है, जब कब्र में जाता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलता है, वहां जब सवालात से गुजर जाता है उसकी कब्र में हुक्म दे दिया जाता है, जब से इसने महबूब को पहचाना है फरिश्तों इसकी कब्र खोल दो। वहां से एक खिड़की खोल दी जाती है, उसे जन्नत में एक्सटेंशन दे दी जाती है और एक मिनी जन्नत दे दी जाती है। सुबह उठता है उसका अकाउंट भरा हुआ होता है, शाम उठता है अकाउंट भरा हुआ होता है, फिर घूमता है अकाउंट भरा हुआ होता है, वो तो मालो माल होता है। वो पूछते हैं हमारे अकाउंट में कुछ नहीं, तेरे अकाउंट में बहुत कुछ है, आंख नहीं खोलता, तेरा अकाउंट भरा हुआ होता है, माजरा क्या है? वो कहता है मैं आया तो हूं मगर अपने पीछे किसी ऐसे को छोड़ आया हूं, वो जो भी करता रहता है उसका सवाब मुझे इसाल किया जाता है। वो अमल कर रहा होता है, मेरे अकाउंट में उसका अजर पहुंच रहा होता है, वो बिजनेस कर रहा होता है, वो उसका प्रॉफिट मेरे अकाउंट में डाला जा रहा होता है। मैं यहां सुकून से पड़ा हूं क्योंकि मैं वो कुछ कर आया हूं कि मैं यहां जब भी रहूंगा मेरा अकाउंट जारी रहेगा। अब यहां पर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, जब अल्लाह का बंदा जब यहां से मुंतकिल होता है तो उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, उसका मामला मुनक़ते हो जाता है। इल्ला मिन सलासिन, मगर तीन चीजें नेमतें ऐसी हैं जो उसके अकाउंट को क्लोज नहीं होने देती। वो बैंक मैनेजर कहता है अकाउंट क्लोज कर दो, उसने कहा क्यों करूं भाई? उसने कहा कि तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया। उसने कहा मैं गया हूं मगर मेरी तिजारत जारी है, मेरा बिजनेस जारी है। वो पूछते हैं तुम्हारा बिजनेस क्या है? फरमाया इल्ला मिन सदकातिन जारियातिन, वो जो सदका जारिया छोड़कर आया हूं उसका जो प्रॉफिट है वो मुझे मुसलसल मिल रहा है। औ इल्मिन युंतफअ बिही, जो मैं इल्म का काम करके आया हूं, जो इदारे बनाकर आया हूं, जो इल्म वाली औलाद बनाकर आया हूं, जो मैं कुरान का काम करके आया हूं, खिदमत दीन का काम करके आया हूं। फरमाया जब तक वो इल्म का सिलसिला जारी रहेगा उसका प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या मैं नेक औलाद अपने पीछे छोड़ आया हूं, मैं आराम से सो रहा हूं। अब फर्क क्या है, जब वो सो रही होती थी मेरी औलाद तो तब मैं जाग रहा होता था, जब वो दुनिया में सो रही होती थी मैं उनके लिए जाग रहा होता था। अब फर्क ये है मैं यहां सो रहा हूं, वो जाग रहे हैं। जो जागने वाली औलाद पैदा कर दे, जो फतहज्जत बिही नाफिलतन लक वाली औलाद पैदा कर दे, जो लिल्लाह वाली औलाद पैदा कर दे, जो अल्लाह का जिक्र करने वाली औलाद पैदा कर दे, जो अल्लाह अल्लाह करने वाली औलाद पीछे तैयार करके आया हो, उसको फिक्र नहीं। उसे फरमाया जाता है नम का नौमातिल उरूस, अब तुम पहली रात की दुल्हन की तरह आंखें बंद करके सो जाओ, अब तो तेरे अजर व सवाब का दौर है, अब आराम करो, अब पीछे जिसको जगा कर आए हो उसी के जरिए अकाउंट खुला रहेगा। अब इसी के ज़िमन में आखिरी एक खूबसूरत रिवायत बयान करता हूं। कोई कह सकता है कि किन किन आमाल का अजर व सवाब
مرنے کے بعد، انتقال کے بعد اس صاحب قبر کی قبر تک اور روح تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم برزخ تک میں اس میت کا اجر و ثواب ان اعمال کے نتیجے میں بھیج رہا ہوتا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ کن کن؟ فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ. واضح لفظ ہیں. فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس میت کو وفات پانے کے بعد اس کی قبر میں پہنچ رہا ہوتا ہے. پہلا عمل کیا ہے؟ علم نشرہ، وہ جو علم کو نشر کر گیا، وہ علم لکھتا رہا، وہ نشر ہوتا رہا، جب تک اس سے فیضیاب کائنات ہوتی رہے گی اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا. وہ ادارے بنا گیا، وہ کام کر گیا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھ گیا. جب تک لکھا جاتا رہے گا اور وہ پرنٹ ہوتا رہے گا، وہ چھپتا رہے گا، اس کی نشر ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس کا اجر اس کی قبر تک پہنچتا رہے گا. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جن کی انگلی پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جاتا تھا. وہ ماں جن کا آج ذکر کر رہے ہیں، ان کے وہ 8 اولاد جن کو اس بیوگی کے دور میں بیوہ ہونے کے بعد بھی کبھی وہ کوتا نہیں ہوئی تھیں، جن کو سونے نہیں دیا، نماز کا تارک نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ والوں کی نسبت میں بھیجتے رہی. وہ سوتے تھے وہ جگاتی تھی، وہ سستی کرتے تھے وہ پھر انہیں اٹھاتی تھی، وہ اگر کوتاہی کرتے تھے انہیں یاد دلاتی تھی، ان کو انگلی پکڑ کے چلواتی بھی تھی، اور اللہ کے ولی کامل کی انگلی پکڑواتی تھی اور کہتی تھی جب تک اس در میں رہو گے تو وہ در کھلا رہے گا. پھر فرمایا وہ مصحفن ورثہ، جو قرآن کا حافظ ہوا، جو خدمت قرآن کرتا رہا، قرآن کے ترجمے لکھتا رہا، تفاسیر کا کام کرتا رہا، اور جس کے پیچھے اس قرآن کو سمجھنے والا وارث بھی بنا کر آیا. خود بھی مفسر قرآن تھا، اپنے پیچھے بھی مفسر بنا کر آیا. خود بھی عالم قرآن تھا، قرآن کا عالم بنا کر آیا. خود بھی حافظ قرآن تھا، قرآن کا حافظ بنا کر آیا. جب تک قرآن کی رونق لگی رہے گی اجر ملتا رہے گا. او مسجدن بناہو، کہ اللہ کا گھر بنایا، جب تک لوگ آتے رہیں گے سلسلہ جاری رہے گا، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا. او بیتن لابن السبیل بناہو، مسافروں کے لیے مسافر خانے بناتا رہا، یتیم خانے بناتا رہا، مراکز بناتا رہا، لوگ آتے رہے، استفادہ کرتے رہے، دعائیں دیتے رہے، اجر ملتا رہے. پھر فرمایا او نہرن اجراہو، یا نہر کھود دی اور لوگوں کو پانی پلاتا رہا، یا کنویں کھودتا رہا، نلکے لگواتا رہا، پانی پھیلاتا رہا، جب تک پیتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اور وہ صدقہ جو صحت مندی کے دور میں اللہ کی راہ میں بھیجتا رہا، بیماری کے وقت نہیں، صحت مندی کے دور میں بھیجتا رہا، جب تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا اجر ملتا رہے گا. تلحقہ من بعد موتہ، یہ لفظ سنیں، اس کا اجر اسے ملے گا، اس تک پہنچتا رہے گا اس کی وفات کے بعد. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حاضرین محترم، یہ سلسلہ اتنا خوبصورت سلسلہ ہے، کون کہتا ہے کوئی مر گیا؟ وہ تو قبر میں جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ اس کو قبر میں اتار کر آنے والوں کے پاؤں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، پھر ادھر انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور آخری بات ہے، جو ساری زندگی پھر گوشہ درود میں آتا رہا، پھر درود و سلام کی محافلیں سجاتا رہا، اور پھر جو کام کرتا رہا. یہاں آخری روایت دے رہا ہوں کیونکہ گوشہ درود کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. جو یہ منارۃ السلام بناتا رہا، گوشہ درود سجاتا رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہا. علامہ ابن القیم الجوزی اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں روایت کرتے ہیں کہ احمد بن عطا اور عبداللہ بن صالح کا قول ہے، وہ کہتے ہیں رویہ بعض اصحاب الحدیث فی المنام، کہ کچھ چند محدثین کو ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے انہیں دیکھا خواب میں. محدثین میں سے ایک بڑے اکابر محدثین میں سے کسی کو ان کے شاگردوں میں سے
کسی شاگرد نے ان کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد انہیں دیکھا. فقیل لہ ما فعل اللہ بک، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ رب العزت نے آپ کا انجام کیا کیا، آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں فقال غفر لی، کہنے لگے میری مغفرت کر دی. کیا کیا؟ محدث فرماتے ہیں میری مغفرت کر دی. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا بِأَيِّ شَيْءٍ، کس وجہ سے آپ کی مغفرت ہو گئی؟ کہتے ہیں بِالصَّلَاةِ فِي كُتُبِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کتابیں لکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر سطر کے بعد درود و سلام بھیجتا تھا، اس درود و سلام کی برکت سے خدا نے میری مغفرت کر. حاضرین محترم، یہی نسبتیں، یہی اعمال صالحہ اور یہی زندگی گزارنے کا وہ صالح اسلوب اور ان مقربین کی صحبتوں میں رہ کر وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ آداب جو سیکھ گئے، وہی اگلے مرحلے میں برزخی دور میں کام آنے والا ہے. جو لوگ اسی زندگی کو سیکھنے سکھانے کے لیے بسر کرتے رہے اور قبر کی تیاری کے لیے بسر کرتے رہے اور اپنی اس زندگی میں موت کو مقدم جانا، زندگی میں موت کو مقدم جانا، تو ان کی موت اچھی ہو گئی، ان کی قبر سنور گئی. جو زندگی گزار گئے مگر زندگی کو مقدم جانا تو ان کی قبر بگڑ گئی. حاضر محترم، ہمیشہ اسی طریق پر چلتے رہیں اور صالحیت اور تقویٰ کا پیکر بنیں اور اپنے بزرگوں کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں اور صدقہ جاریہ کرتے رہیں اور صدقہ جاریہ بنتے رہیں اور وہ اعمال کی کثرت کرتے رہیں جن کا اجر ان بزرگوں اور ان ارواح کو پہنچتا رہے. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ان کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازے. وما علیہ الا البلاغ المبین.